الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 9 محرم الحرام کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ، شان اہل بیت تو آپ نے سنی ہی ہوگی، تو شان اہل بیت کے متعلق ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ آج آپ کے گوش گزار کروں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اڑا دی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، حضرت فاطمہ پر، پھر فرمایا اللہ یہ لوگ میرے گھر والے ہیں اور میرے خاص ہیں، تو ان سے نجاست دور کر دے اور خوب پاک کر دے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کی کہ میں بھی ان کے ساتھ اہل بیت سے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے فرمایا تو خیر پر ہے، یعنی تو بھی اہل بیت سے ہے۔ شان اہل بیت بیان کرنا ہم جیسے ناچیز لوگوں کے لیے بہت ہی کم ہے، ہم اس سے قاصر ہیں۔ قرآن پاک اس بارے میں فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، پس خدا یہی چاہتا ہے پلیدی کو تم سے دور کر دے اور تم خوب پاک اور صاف ہو جاؤ۔ اور اللہ پاک بھی اہل بیت و اطہار کی تعریف بیان کرتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی عظمت والی، رحمت والی کالی کملی میں داخل فرما لیا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، یعنی اے اللہ یہ میرے اہل بیت اور میرے خواص ہیں، تو ان سے ہر ممکن برائی کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہی شان ہے کہ اگر ہم بیان کرنے بیٹھ جائیں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہ بچے کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں۔ ایک دن دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تختیاں لکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی نانا جان ہم دونوں میں سے خط کس کا اچھا ہے؟ آپ اس خیال سے کسی کو رنج نہ ہو فیصلہ نہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا، انہوں نے بھی یہی خیال کر کے حضرت خاتون جنت کے پاس بھیج دیا۔ خاتون جنت نے فرمایا میں برائی بھلائی کیا بتاؤں، یہ 7 موتی ہیں، ان کو میں زمین پر پھینکتی ہوں، جو تم میں سے زیادہ موتی چن لے اسی کا خط اچھا ہے۔ آپ نے موتی پھینکے، حسنین کریمین نے 3 موتی چن لیے۔ قریب تھا کہ ایک بھائی چوتھا موتی اٹھا لے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک موتی اٹھا لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا دونوں بھائیوں کے حصے میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا چلا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اللہ اکبر، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی اتنی رنجیدگی ناپسند ہے، مگر قربان اس کی بے نیازی کے ایک دن وہ بھوکا ہوگا، بھوکے پیاسے میدان کربلا میں شہادت کا جام پیئیں گے۔ ایک دن حسنین کریمین آپس میں کشتی کر رہے تھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو داؤ بتا رہے تھے، جس طرح ہم بچوں کو کشتی کے داؤ بتاتے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ پکڑو، اس طرح بازو پکڑو۔ خاتون جنت نے فرمایا عرض کی بابا جان لوگ تو چھوٹوں کو داؤ بتاتے ہیں، آپ بڑے کو داؤ بتا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں چھوٹے کو کس طرح بتاؤں کہ چھوٹے کو تو داؤ بتانے کے لیے جبریل امین علیہ السلام آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ محرم الحرام کی فضیلات اور برکات ہیں کہ اس دن کی رحمتیں اور برکتیں اس قدر ہیں کہ اگر آپ اس دن یہ وظیفہ کر لیں کہ جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے،
تو اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا، آپ کی تمام خواہشوں کو پورا کر دے گا، چونکہ آج 9 محرم الحرام ہے اور آج کا وظیفہ آپ کا نصیب بھی بدل دے گا، آپ کی خواہشات پوری کر دے گا، دولت اور پیسے کا سیلاب آپ کے گھر لے آئے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ بہت ہی خاص ترین عمل ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ 9 محرم الحرام دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 9 محرم الحرام ہے اور 9 ہی بار آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے، یا آپ جائے نماز پر بیٹھ کر باوضو ہو کر بھی عمل کر سکتے ہیں، یا آپ بے وضو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن پاک صاف ہونا آپ کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ کوثر پر مشتمل ہے، جو ہر کسی کو آتی ہے، بہت آسان ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ اسی طرح سے آپ نے 9 بار پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے 9 بار، اور پھر آپ نے باقی ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ اس طرح سے عمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب بدل دے گا اور آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے جو آپ کی مدد کے لیے اتریں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق اور دولت لے آئے گا، آپ کی تمام خواہشات بن مانگے پوری ہو جائیں گی۔ تو جب بھی رزق ملے، جب بھی کوئی چیز ملے، کیونکہ دن بدلتے دیر نہیں مل لگتی، آج اگر ہم کوٹھیوں کے مالک ہیں، آج اگر ہم جائیدادوں زمینوں کے مالک ہیں، تو کل کو اللہ پاک یہ ہم سے چھین بھی سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں، اپنے سے جو غریب لوگ ہیں، کم تر لوگ ہیں، ان کی طرف دیکھیے، ان سے ان کی مدد کیجئے، ان سے درس حاصل کیجئے، سبق حاصل کیجئے کہ آج ان کے پاس کچھ نہیں، کل ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا، تو ان کی مدد کرتے ہوئے آپ لوگ اللہ کو یاد کیجئے اور اس رزق میں سے انہیں ضرور عطا کیجئے۔ اللہ پاک ان کو دیے ہوئے رزق کے بدلے میں آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان سب کے لیے ہم نے خصوصی طور پر دعا کی ہے۔ اس کے علاوہ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، ہر کوئی عمل کو کر سکتا ہے۔ آپ لوگ اس عمل کے لیے درود پاک ضرور پڑھیں اور روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کریں۔ انشاءاللہ العزیز مدینہ منورہ میں آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، خاص طور پر میرے روحانی وظائف کے جتنے بھی معزز ترین ناظرین ہیں ان کے لیے اللہ پاک آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آپ کو بے حساب اور بے حساب عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔